اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آج لوگ ان کی عظمت کے اور ان کے حوالے سے اور پہلو تو بیان کرتے ہیں تو ان پہلوؤں پر توجہ نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت کتنے اچھے انسان تھے اور اچھے مسلمان تھے اور اللہ کے کامل بندے تھے کہ کسی مجلس میں آپ تشریف لے گئے، کسی محفل میں تشریف لے گئے تو کھانا صاحب خانہ نے آپ کو تیار کر کے دیا، پیش کیا، تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لطف آیا کہ دل میں آیا کہ میں شوربہ تھوڑا سا پی لوں۔ صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ حضرت اگر اجازت دو تو تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے لیے دھرا ہوا ہے، جو چاہیں آپ کریں۔ فرمایا کہ جو شوربہ ہے یہ عرفاً پینے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا، یہ عرفاً کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں، اس لیے مجھے ضرورت ہے کہ آپ سے اسپیشل اجازت دیں۔ چونکہ میرے دیکھا دیکھی اگر سارے لوگ شوربہ پینے لگ گئے تو تم بطور مشروب تو تیار نہیں کیا ہوا، تم نے تو بطور معقول تیار کیا ہوا ہے، تو وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور پھر آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اس لیے مجھے ضرورت ہے اور میرا جی چاہے تو میں نے آپ سے پوچھ لیا، اگر کسی اور کا بھی جی چاہے تو وہ بھی آپ سے پوچھ لے گا، آپ اپنی گنجائش کے مطابق اجازت دے دیں گے۔ تو اس لیے جو چیز عرفاً معقولاً استعمال ہوتی ہے اس کو مشروباً استعمال نہیں کر سکتے، اور جو مشروباً استعمال جو ہوتی ہے اس کو معقولاً استعمال نہیں کر سکتے، تو کہا میں آپ سے اسپیشل جو ہے وہ اس کی اجازت لوں گا تاکہ آپ کو اس پر کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا ہے نا، وہ گلاس کے اندر دہی ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بطور چٹنی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ جھٹکا بھی نہیں لیتا، پھر برتن بجانا شروع کر دیتے ہیں اور میزبان کی تذلیل کرتے ہیں، جبکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت نے تو ہمیں یعنی ان نازک اور ان باریک باتوں کا بھی حکم دیا ہے، اور اگر ان نازک اور باریک باتوں کی مثال آپ دیکھنا چاہیں دور نبوی میں، ایک صحابی کے گھر مہمان آ گئے اور کھانا اتنا تھا کہ اگر خود کھاتے تو مہمانوں کے لیے نہیں بچتا، اگر مہمان کھاتے ہیں تو خود نہیں کھا پاتے، اور اگر مہمان اکٹھے کھاتے ہیں تو مہمانوں کو سیراب ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر صرف مہمانوں کو دے دیتے ہیں تو مہمان شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور یہ خود بیچارے نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے کھانا دسترخوان پہ لگا دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے تم کسی بہانے سے اٹھنا اور چراغ الٹ دینا، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو ہم برتن بجاتے رہیں گے، لگتا یہ ہوگا کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانا سارا مہمانوں کے لیے ہم چھوڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب کھانا دسترخوان پر لگ گیا اور ایک ایک لقمہ اٹھایا تو بیوی کسی بہانے سے چراغ سیدھا کرنے کے بہانے سے اٹھی اور چراغ الٹ دیا، چراغ بجھ گیا۔ تو اب مہمان کھا رہے ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ برتن میں ہاتھ لگا کے یہ احساس دے رہے ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور انہوں نے یوں مہمانوں کی تواضع کی اور مہمان سیراب ہو گئے، اور مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے میزبانوں نے بھی کھایا ہے۔ ان کو جو یہ احساس ہونا تھا جس سے ان کو کوئی تکلیف اور ان کی طبیعت پہ بوجھ ہو سکتا تھا، اس بوجھ کو بھی اتار دیا اور خود بھوکے رہے اور مہمانوں کو کھلا دیا اور تاثر بھی نہ دیا۔ اب صبح یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پر لوگوں کو ترجیح دیتے۔ تو ہمیں کیسی ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم مخلوق خدا کے لیے کسی اذیت کا سبب نہ ہو، کسی ضرر کا سبب نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئیں۔ کیوں نہ آئیں؟ اس لیے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور منڈی میں تشریف لے گئے تو وہاں غلے میں حضور نے ہاتھ ڈالا تو اوپر سے تو خشک تھا لیکن اندر سے وہ گیلا تھا۔ تو حضور نے اس کو کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کوئی بات کی تو حضور نے فرمایا من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔ وہ ملاوٹ کتنی تھی؟ صرف اتنی تھی کہ پانی لگا ہوا تھا، اور آج تو جو ملاوٹ ہے اللہ معاف فرمائے، تو یہ حضور نے کتنی بڑی بات کی، جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے، اس دائرے سے باہر نکال دیا۔
اللہ اکبر. اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں ہے، اور مکر اور دھوکہ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. حرام اشیاء کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. جو چیزیں حرام ہیں ان کا خریدنا بھی حرام ہے، ان کا بیچنا بھی حرام ہے. شراب حرام ہے تو اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اس کی نقل و حرکت بھی حرام ہے. اور اسی طرح جو چیزیں مشکوک ہیں ان کی خرید و فروخت بھی اسی اعتبار سے اسی حکم میں ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اور ایک روایت ہے ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہ ثمنہ، جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کھانا حرام کر دیا ہے تو اس کی قیمت کھانا بھی حرام کر دیا ہے. جس طرح شراب ہے، نشہ آور اشیاء ہے، اور آلات موسیقی وغیرہ، ان کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے. کسی کے سودے پر سودا نہ کرو، یہ بھی منع فرمایا گیا ہے. المومن وخو المومن لا یحل لمومن ان یبتاع علی بیع اخیہ، مومن مومن کا بھائی ہے اور اس کی بیع کے اوپر وہ کبھی بھی بیع نہیں کرتا. ریٹ چڑھانے کے لیے جو فرضی بولی دی جاتی ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے وہ فرضی بولی دے دیتا ہے، تو اس کا مقصد صرف ریٹ کو اوپر کرنا ہوتا ہے. اسلام نے کتنا صاف ستھرا کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے، تو کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ کسی کی مجبوریاں خریدنے سے روکا گیا. ہمارے بالخصوص یہ پراپرٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ تو 5 کروڑ روپے کا ہے، لیکن جس کا ہے اس کو کوئی کام پڑ گیا ہے، اس نے باہر جانا ہے، اس کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ 4 کروڑ روپے کا دے رہا ہے. تو موقع ہے، اس کو اٹھا لو، یہ بڑے فائدے کا رہے گا، یہ کہہ کے گاہک کو پھنسایا جاتا ہے. تو کسی کی مجبوریاں خریدنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. ایک صحابی تھے، وہ کسی سے گھوڑا لینے گئے تو اس نے 500 دینار مانگے. تو انہوں نے گھوڑا دیکھا تو گھوڑا بڑا قیمتی تھا. کہا کہ یہ 500 کا ہے؟ کہا ہے تو 800 روپے کا، لیکن میں کوئی مجبور ہوں اور مجھے رقم چاہیے تو میں مجبوراً اس کو جو ہے وہ 500 روپے میں فروخت کر رہا ہوں. تو اس صحابی نے 800 دینار دے کے گھوڑا خریدا اور ساتھ فرمایا رسول اللہ نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، کسی کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں دیا. دل کی جو بیماریاں ہیں وہ ہے حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت. یہ دل کی بیماریاں ہیں. اور دماغ کی بیماریاں ہیں غرور، تکبر، تفوق، اور جو ہے وہ ریا. یہ بڑی باریک بیماریاں ہیں اور اللہ معاف کرے ہم میں سے کثرت کے ساتھ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتی، اپنا چین، اپنا قرار لٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی کا سکون برباد کر بیٹھتا ہے بندہ. یعنی یہ بیماریاں دنیا کی زندگی کو بھی تلخ کرتی ہیں اور انسان کی باطنی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہیں. یہ اس کی دونوں زندگیوں کے لیے بربادی کا سبب ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اگر میں اس سے حسد کرنے لگ جاؤں گا تو کیا میرے دل کا وہ حسد یا آپ سے بغض آپ کی عزت کو، آپ کی دولت کو، آپ کی شہرت کو چھین لے گا؟ نہیں چھین لے گا. آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ہے کہ میرے حسد کی کہانی آپ تک پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس شخص کے بارے میں تو ہمارا بڑا اچھا نظریہ تھا، یہ اتنا غلط آدمی ہے. تو اس سے آپ کو ایک تکلیف ہوگی وقتی طور پہ، پھر آپ اس سے گزر جائیں گے. لیکن جو میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا آپ کے لیے تو میں ہمیشہ اس آگ کے اندر جلتا رہوں گا اور اندر سے وہ جو بے چینی ہے اس بے چینی کو کبھی بھی میں بھلا نہیں پاؤں گا. یہ تو میرا ظاہری نقصان ہے. زندگی کی میسر خوشیاں جو ہیں ان سے میں متمتع نہیں ہو پاؤں گا، نفع بخش میرے لیے نہیں ہوں گی. اور جو باطنی نقصان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے.
تو یہ ویسے کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں نفس الامر میں ایسا ہی ہے کہ حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی، اور یہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح بغض ہے، اگر میں کسی کا بغض اپنے سینے میں پال لیتا ہوں تو اس کا کیا بگڑتا ہے اس سے، اور میں ہر وقت بے چینی میں ہوں، ہر وقت اضطراب میں ہوں، اس لیے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور اس کا روحانی نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اگر میرے سینے میں کسی کا بغض ہے تو یہ اس کا روحانی نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا، آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو جب دل مصفہ ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، دل ستھرے ہوتے ہیں، تو پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہمارے قلوب کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں ہے۔ یار کوئی برا بھی ہوگا، اچھا نہیں بھی ہے، تو یہ عمل اس کا اس کے ساتھ ہے، میں اپنے دل میں بغض کیوں پالتا پھروں؟ تو ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل پہ غور کریں، اپنے دل پہ تدبر کریں۔ حضرت باعث بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں 10 سال تک دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور میں نے اپنے دل میں غلط بات نہیں جانے دی۔ کہا پھر 10 سال میرے دل نے میرا خیال رکھا، اور کہا اب 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں، وہ اپنے کام میں لگا ہے، میں اپنے کام میں لگا۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو روشن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے باطن کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ہمیں ایسا مسلمان بن جانے کی توفیق نصیب کرے جس طرح کا مومن میرا رب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ فتح مکہ کا دن اسلام کی تاریخ میں بڑا روشن دن تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے تھے، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تو حضور کے اوپر اوجریاں ڈالی تھیں، اپنا کوڑا حضور کی دہلیز پہ ڈالا تھا، حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے تھے، جنہوں نے گلی میں گزرتے ہوئے بلند آواز سے آوازیں کسے تھے، اور جنہوں نے جو ہے وہ طرح طرح کی اذیتوں کے راستے کھولے تھے اور حضور کو تکلیفیں دی تھیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام اس شہر مکہ کو چھوڑ کے مدینے چلے گئے تھے۔ آج حضور فاتح بن کر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب حضور شہر کے قریب آئے تو یہ لوگ خوف زدہ بھی تھے، لیکن لڑائی پہ آمادہ بھی تھے۔ اب سنو امن والے نبی کی حکمت۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ابو سفیان کو کسی ایسے زاویے پہ لا کے کھڑا کر دو جہاں سے وہ ہمارے لشکر کو دیکھ سکے، اور ادھر صحابہ کو کہا کہ تم پوری وادی کے اندر اپنے خیمے تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے گاڑ لو، اور رات کو آگ روشن کرو۔ اور ادھر ابو سفیان کو حضور کے چچا لے آئے، اور رات کی تاریکی میں دور تک آگ کے الاؤ روشن ہوتے دیکھے تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا بولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، ان کے اوپر نفسیاتی اثر اور تاثر پیدا ہو اور وہ لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو اور خون ریزی نہ ہو۔ اور پھر مدینے میں داخل ہوتے قافلوں کو حکم دیا کہ تمہیں ماضی کی ساری تلخیاں یاد ہوں گی، جب مکے سے تمہیں نکالا گیا، تمہارے سامان لوٹے گئے، تم پہ ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، زیادتیاں کی گئی۔ بلال کو بھی یاد ہوگا جب انہیں مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، باقیوں کو بھی یاد ہوں گے۔ کہا لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کسی کو قتل کرنے سے گریز کرنا، لڑائی کی نوبت نہ آنے پائے۔ اور پھر حضور خود داخل ہوئے مکہ المکرمہ میں، تو حضور سواری پہ تشریف فرما تھے تو حضور کا سر جھکا ہوا تھا،
حتیٰ کہ حضور کے امامے کا جو کور ہے وہ سواری کے اوپر جو کجاوا کسا ہوتا ہے جس لکڑی کے اوپر، اس لکڑی کے ساتھ حضور کا امامہ لگ رہا تھا، اس قدر حضور جھکے ہوئے تھے۔ فاتح جب شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو مجھے بتاؤ ان کے یہ انداز ہوتے ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن مکے میں داخل ہو کے جب قریش سامنے آئے تو تھر تھر کانپ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، ہمیں تم سے خیر کی توقع ہے، لیکن انہیں کم از کم تھا کہ اگر بڑی بھی کم سزا دی تو یہ سزا ہوگی کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا، مکے سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن جب حضور نے ان کی معافی کا اعلان کیا تو وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ حضور نے فرمایا کہ صدیوں قبل میرے بھائی یوسف نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں بھی تم سے وہی کہہ رہا ہوں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج میری جانب سے تمہیں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور مکہ المکرمہ فتح ہو جاتا ہے خون ریزی کے بغیر، اور پھر حضور حکم نامہ جاری کرتے ہیں جو حرم میں آئے اسے معاف کر دو، جو امن مانگے اسے معاف کر دو، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے معاف کر دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے معاف کر دو، بلکہ کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی معاف کر دو۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پیغام رحمت پھیلایا۔ جن 7 اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور چھٹا وہ شخص کہ جو 2 لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں، اور 7واں شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے، اور انہیں حوض کوثر کا جام دیا جائے گا، اور جسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا 50,000 سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسلام تو ظلم کی نفی کرتا ہے، اسلام تو دنیا کے اوپر امن کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور اسلام کا دامن اتنا کشادہ ہے کہ اسلام کافروں کو بھی امن دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، جس کا ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کفار جو ہمارے دیش میں بستے ہیں، جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے قیامت کے دن اس کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ تو یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو امن کا پیغام اور محبت کا پیغام فراہم کیا۔ اس وقت ایک تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کلیتاً ہم اختیار نہیں کر رہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور دوسری جانب اغیار کی سازشیں ان کا ہم شکار بھی ہیں، اور قاتل مقتول ہم خود ہی ہیں۔
اور ایک دوسرے کو ہم کاٹ رہے ہیں. لیکن اللہ کا اس کے باوجود بھی شکر ہے کہ امت کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ آج بھی ظلم کا مزاج نہیں ہے. امت کا اجتماعی جو مزاج ہے وہ آج بھی جور و جبر کا مزاج نہیں ہے. امت کا اجتماعی مزاج آج بھی امن کا ہے، اور مسلمان دنیا کے جس خطے پہ بھی بستا ہے وہ ایک پرامن شہری کے طور پہ بستا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے. اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس امت کے امن کے اجتماعی مزاج کا کہ اس وقت امت کا سب سے بڑا حملہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین کی جا رہی ہے باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ، اور ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا تھا. اور جب کسی کو گالی دی جائے پھر وہ امن کی ضمانت نہیں دیتا. اور پوری دنیا کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین و تنقیص ایک شعار کے طور پہ اختیار کی گئی، اور 1.40 ارب مسلمانوں کے کلیجے چھلنی کر کے رکھ دیے گئے. لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ رد عمل کے طور پہ بھی اسلام کے 1400 سالہ لٹریچر میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور اب بھی نہیں ملے گا کہ رد عمل کے طور پہ بھی مسلمانوں نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی توہین کی ہو. آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا، ایک حرف بھی نہیں ملے گا. یہ مسلمانوں کو پڑھایا گیا تعظیم تکریم انبیاء کا سبق ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کی اعلی ظرفی کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت آپ کو کوئی یہودی نہیں ملے گا جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے حضور کے نام پہ رکھا ہو. پوری دنیا پہ آپ کو ایک یہودی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی اولاد کا نام حضور کے نام پہ رکھا ہو. آزادی اظہار کی بات لوگ کرتے ہیں. دنیا کے اوپر آپ کو ایک عیسائی نہیں ملے گا جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے حضور کے نام پہ رکھا ہو. آپ کو لاکھوں ہزاروں مسلمان ملیں گے جنہوں نے اپنی اولادوں کے نام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے نام پہ رکھے ہیں. آپ کو یوسف نام کے بچے ملیں گے، آپ کو یونس نام کے لوگ ملیں گے، آپ کو اسحاق نام کے لوگ ملیں گے، آپ کو موسیٰ و عیسیٰ نام کے لوگ ملیں گے. تو آپ کو یہ سب ملے گا. یہ ہماری وسیع و ظرفی ہے اور ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، اور ہمیں تمام پیغمبروں کی تکریم کا تعظیم کا درس دیا گیا ہے. ٹیری جونز بدبخت نے کتاب رحمت قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگائی فلوریڈا کے اندر، اور پھر باقاعدہ اس نے جو ہے وہ قرآن مجید جلانے کا دن منایا، اور مختلف اقطار و اکناف عالم کے اندر جو ہے وہ اس کی تکمیل بھی کی گئی اور اس کی تعمیل بھی کی گئی. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اوپر آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ رد عمل کے طور پہ بھی کسی نے بائبل کو جلایا ہو. 1.40 ارب مسلمانوں کے اندر سارے باشعور لوگ نہیں ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جذباتی بھی ہیں، کچھ لوگ مذہب سے کلیتاً ناآشنا بھی ہیں، کچھ لوگ بالکل سادہ اور ان پڑھ بھی ہیں. لیکن 1.40-50 انسانوں میں سے آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا جس نے رد عمل کے طور پہ بائبل کو جلایا ہو، انجیل کو جلایا ہو، یا دیگر کسی صحیفہ آسمانی کو جلایا ہو. حالانکہ وہ کتابیں محرف ہیں، وہ اپنے اصل روپ کے اندر موجود نہیں، اپنی حقیقی زبان میں موجود نہیں ہیں، ان کے اندر تحریف راہ پا چکی ہے. لیکن ان محرف کتابوں کو بھی کسی نے، کسی عام شخص نے بھی نہیں جلایا. یہ مسلمانوں کی وسیع ظرفی ہے اور ان کے پیغمبر کا دیا ہوا سبق ہے، جو بہت سارے سبق بھول گئے لیکن امن کا سبق انہیں آج بھی یاد ہے. اور ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ مسلمانوں کی امن پسندی ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ اپنے آقا و مولا کے اس دیے ہوئے سبق کو یاد رکھنے کی ایک ایسی مثال ہے جس کی تردید نہیں کی جا سکتی. اور دنیا کے اوپر ایسا ہوتا نظر آیا. ہم دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر بم دھماکے ہوئے ہیں، ہمارے مزارات کے اوپر لاشیں اڑی ہیں، ان کے پڑخچے اڑے ہیں. ہمیں کہاں کہاں نہیں مارا گیا، لیکن رد عمل کے طور پہ کوئی ایسی مثال نہیں آئی ہوگی جو لاہور میں مثال آپ نے دیکھی ہے. میرا مقصد جذبات کو آگ لگانا نہیں ہے، ایک حقیقت کی طرف آپ کا اشارہ کرنا مقصود ہے. اور دوسری جانب میں ان بے حس لوگوں کو بھی جو ہے وہ کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کچھ کسی پاگل شخص نے
غیر مسلم کے ساتھ کر دیا ہوتا تو یہ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے، اور یہ موم بتی والی آنٹیاں یہ آ کر کے موم بتیاں جلا رہی ہوتی۔ آج مسکین کا گھر لٹا ہے اور اس ماں کا بیٹا زندہ جلا دیا گیا ہے، کیا اس کے سینے میں دھڑکتا دل نہیں تھا؟ آج اس کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا اور کوئی بھی آواز بلند نہیں کر رہا۔ تو اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری قوموں کا مزاج جو ہے وہ کس قدر جارحانہ ہوتا ہے، اور ہمارا مزاج ان تمام حالات کے باوجود امن، محبت، صلح اور پیار کا ہوتا ہے، اور کبھی بھی ہم رد عمل کے طور پہ بھی ایسے انداز اختیار نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا اجتماعی ضمیر اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام امن کا درس دینے آیا ہے، محبت کا درس دینے آیا ہے، اسلام ہمیں پیار کا درس دینے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں پوری دنیا کے اوپر اس درس محبت کو، اس درس امن کو ہمیشہ یاد ہی رکھنا ہوگا۔ حالات کچھ بھی ہوں اور حالات کی تلخیاں ہمیں کسی جانب جانے پہ مجبور بھی کریں۔ آج کچھ نوجوانوں نے کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ عیسائیوں کے قافلوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا، یا انہوں نے ان کے قافلوں پر پتھراؤ کیا، ہم اس کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اور کبھی بھی ہمارا دین ہمیں اس کی تلقین نہیں کرتا اور اس کا سبق نہیں دیتا۔ ہمیں تو امن کا درس دیا گیا ہے، ہمیں تو محبت کا درس دیا گیا ہے۔ بلکہ میں اس کہانی کو نہیں بھول سکتا کہ جب ہم اندلس میں حکمران تھے، 850 سال وہاں ہم نے تخت و تاج کی حکمرانی کی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو آج بھی ہماری محبت کی وہ داستانیں یاد ہیں، آج بھی ہمارے پیار کی وہ کہانیاں یاد ہیں۔ جب ہم لٹے وہاں سے، ہمارا انخلا ہوا، تو جو ہمارے ساتھ کیا وہ بھی ایک دردناک کہانی ہے، لیکن جب ہم وہاں گئے اور جو سلوک ہم نے کیا وہ ایک خوبصورت کہانی ہے۔ اور اگر آپ کاروبار کو وسعت دے رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ کما رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک چوتھی نیت آپ کو ساتھ کرنی ہوگی، اور وہ یہ کہ معاشرے کے کمزور لوگ، رشتہ داروں میں غریب لوگ، میرے ہمسائیگی کے اندر جو غریب لوگ ہیں، یتیما ہیں، مساکین ہیں، معاشرے کے وہ لوگ جو اپاہج ہیں، معذور ہیں، کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، میں زیادہ مال کما کے ان کی کفالت بھی کر سکوں۔ ان 4 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر کے جو رزق کمایا جائے گا وہ دنیا نہیں ہوگی، عین دین ہوگا۔ لیکن اگر ان 4 مقاصد کے علاوہ رزق کمانے کا کوئی 5واں مقصد بھی شامل ہو گیا تو وہ ان 4 مقاصد کو بھی دنیا بنا دے گا۔ میں لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں، رشتہ داروں میں میں نمایاں ہو جاؤں، میں اس سے عیش و عشرت کروں، اور بہت سارے مقاصد، یہ اگر مقاصد ساتھ شامل ہو گئے تو آپ سمجھے کہ جس طرح دودھ کے اندر قطرہ پیشاب کا ڈال دیا تو وہ سارا خراب ہو گیا۔ تو صرف یہ 4 نیتیں ہماری کاروبار کرنے کی، ملازمت کرنے کی، مزدوری کرنے کی، روزی کمانے کی ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو سوال سے بچانا، اپنی اولاد کی کفالت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق کمانا، اور چوتھا معاشرے کے کمزور لوگوں کو، معذور لوگوں کو، اپاہج لوگوں کو، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بیوگان کو، یتیما کو، مساکین کو، ان کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی تقویت کے لیے، جہاد کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے اور رفائی کاموں کے لیے اپنے مال کو بڑھا کر کے اس کا فیض دوسروں تک پہنچانا۔